العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صبح آیت مبارکہ پڑھی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت مبارکہ نامعلوم کتنی بار لکھی گئی اور چھاپی گئی۔ مساجد میں، مدارس میں اور دفاتر میں، ختم نبوت کے دفتر جہاں کہیں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بار بار لے جائے۔ آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کا یہاں شان نزول جو لکھا گیا ہے اس کا میں مختصر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے وقت، آپ کی بعثت کے وقت بہت ساری رسومات پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات قبیحہ کی تردید فرمائی۔ ان رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جو کوئی آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو تمام وہ احکام جو نسبی بیٹے کے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے تسلیم کرتا۔ وراثت میں، حلت و حرمت میں، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنے کے متعلق اس کو نسبی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان رسومات قبیحہ کی تردید فرمائی تو وہاں اس رسم کی بھی تردید فرمائی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں حکم نازل فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا، یہ تمہارے منہ کی صرف بات ہے، یہ تمہارا خالی بول ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ حق بات بھی فرماتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ترغیب دی گئی کہ اس رسم کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے آزاد کر کے
اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو جیسے ہی یہ آیت مبارکہ آئی، اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے تم بلایا کرو، اللہ کے ہاں یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ جو کوئی حکم ہوتا اللہ کی طرف سے آتا فی الفور اس پر عمل کرتے، اور یہ تو قولی حد تک تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان مبارک کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنے کا حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے بھی تلاوت کر کے سنائی، تو حضرات صحابہ کرام نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن عملی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کے ختم کرنے کا، اللہ اکبر، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہی ذریعہ بنایا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا، ان کی آپس میں نہ بن آئی، بالآخر طلاق ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ حکم آیا تھا تو آپ نے بغیر کسی کو بلائے کہ کوئی آ کر نکاح پڑھائے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہاں رکھ لیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس بنا پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ کر دیا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہو گئی ہوں۔ تو جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرما لیا اللہ کے حکم سے اور اپنے پاس رکھا، تو اب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ جیسے آج بھی حضرات علماء کرام کو دیکھ کر، اولیاء اللہ کو دیکھ کر بعض لوگ جو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور ہم کوئی طعن و تشنیع شروع کریں، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض لوگوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ دیکھو جی دیکھو، اپنے بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، چہ جائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں لیکن استدراک کا ہے، تو پھر پریشان ہوئے کہ جب اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو کسی کو اشکال پیدا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے بھی ہم محروم،
تو اللہ نے فرمایا ولاکن رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شفقت سے محروم نہیں ہو، آپ کی شفقت تمہارے اوپر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ کو آخری نبی کیوں بنایا؟ تو وکان اللہ بکل شیء علیما میں اس اشکال کا جواب دے دیا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو، آپ کے مقام کو، آپ کی خاتمیت کو وہی جانتا ہے، تمہیں چیں بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو کوئی آدمی یہ پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے تھے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تو تھے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت جو شان نزول آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، وہ اس حالت کو نہیں پہنچے تھے جو مردوں کی حالت ہوا کرتی ہے، وہ رجولیت سے پہلے طفولیت میں ہی انتقال فرما گئے بچپن میں۔ اس لیے اللہ کا یہ فرمان مبارک اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چہ جائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہوں۔ مفسرین بھی بڑے عجیب ہیں، فرماتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ پریشان تھے، ادھر زید بن محمد کہنا ختم ہوا تو اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے قرآن میں ان کا نام ذکر کر دیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اور یہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے اور صراحت کے ساتھ ہے۔ میں اپنے کئی دوستوں کو جو پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں، میں کہتا ہوں محمد زید رکھو، تو نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ باقی لوگ قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھ کے نام رکھتے ہیں، یہ تنکا لے لو، تنکا لے کے آنکھیں بند کر کے پھیرتے ہیں، تنکا آ گیا اقرا پہ، بیٹی کا نام اقرا رکھ دیا، تنکا آ گیا سدرا پہ تو بیٹی کا نام سدرا رکھ دیا، انگلی رکھی ارم پہ آئی، بیٹی کا نام ارم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں دیکھتے کہ ارم تھا کون۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک۔ آگے بھی قوم عاد کے لوگوں کے نام رکھ رہے ہو اللہ کے بندو، کچھ تو خیال کریں۔ تو ارم رکھ دیتے ہیں، باقی نام رکھ دیتے ہیں، زید نام نہیں رکھتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے ان کا نام قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا، اور جیسے باقی حروف پہ اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب، اور زید کہنے سے، زید پڑھنے سے قرآن پاک میں 30 نیکیاں فوراً مل جاتی ہیں۔ یہ تو شان نزول تھا۔ آگے لفظ خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر، عنوان دیکھ لیں۔ لفظ خاتم النبیین کی اب قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں
بعض آیات ایسی ہیں جن میں ختم کا لفظ ہے، اور وخاتم النبیین میں خاتم کا مادہ بھی خا تا اور میم ہے، ختم خا تا اور میم، ختم یہ مادہ ہے۔ اور اس مادے کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وختم علی قلوبکم ختم علی سمعہم الیوم نختم علی افواہہم ان یشاء اللہ یختم علی قلبک رحیق مختوم ختامہ مسک۔ ان 7 آیات مبارکہ میں ایک لفظ پایا جاتا ہے جس کا مادہ ختم ہے۔ ختم کا کیا معنی ہے اور ان آیات کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ختم کا لفظ قدر مشترک کے طور پر وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک چیز کو ایسے طور پر بند کر دیا جائے، بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے۔ جیسے بعض بوتلوں کو بند کر کے مہر لگا دیتے ہیں، ڈبوں کو بند کر کے مہر لگا دیتے ہیں، خط لکھ کر لفافے میں ڈال کر اس کو بند کر کے اوپر ڈاک خانے والے مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ مہر لگانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ تو قدر مشترک کے طور پر کسی چیز کو ایسے طور پر ملفوف کر کے بند کر دیا جائے کہ اس کے اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے، باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ کی جا سکے، تو اس وقت یہ ختم کا لفظ بولتے ہیں۔ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ایسے طور پر مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر کہ کافروں کے دلوں میں کفر بند ہو گیا، ان کے دلوں سے کفر باہر نہیں آ سکتا، باہر سے ہدایت اور ایمان اندر نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح وخاتم النبیین کا معنی سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سلسلہ نبوت کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لا کر ختم کر دیا، اور ایسے طور پر مہر لگا دی کہ جو تعداد و شمار انبیاء علیہم السلام کی اللہ کے علم میں مقدر تھی، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ہو گئی، اور آپ پر ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ اب اس سلسلہ نبوت سے کسی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور باہر سے کوئی نیا نبی اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وخاتم النبیین کا لفظ سمجھا رہا ہے۔ یہاں قادیانی چونکہ ان کا کام ہے شرارت کرنا، وہ کہہ دیتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ نے پڑھا ہے، دوسرے حصے میں اساتذہ حضرات نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں پرنسپل صاحب، محتمم صاحب ایک محدود تعداد طلباء کی رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے طلباء ہم نے رکھنے ہیں۔ اب داخلہ شروع ہوا، تاریخ مقرر تھی، مقررہ تاریخ میں داخلہ بند کر دیا گیا، جو تعداد مطلوبہ تھی وہ پوری ہو گئی، اور داخلہ بند کر کے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ کوئی طالب علم چھٹی پر گیا ہوا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، اور وہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ کوئی نیا داخلہ لینے والا آیا بیٹھا تھا۔ اب وہ آیا، ملا، اس کو تو کلاس میں بھیج دیا، اور اس کو کہا گیا کہ تو چلا جا، اب داخلہ بند ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ بھی تو آج آیا ہے میری طرح، وہ جا رہا ہے کلاس میں، مجھے کیوں نہیں داخلہ دیا جا رہا؟
تو پرنسپل صاحب، مؤتمم صاحب، ناظم صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اس کا داخلہ پہلے ہو چکا ہے، وہ عارضی طور پر کہیں گیا ہوا تھا، سفر پر تھا، بیماری کی چھٹی پہ تھا، کسی نہ کسی عذر کی بنا پر وہ گیا ہوا تھا، آج وہ واپس آیا ہے، اس لیے اس کو کلاس میں بٹھایا جا رہا ہے، اس کو نئے سرے سے داخل نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ پہلے تشریف لا چکے، نبی بن چکے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمتوں کے تحت انہیں آسمانوں پہ بٹھا دیا، قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ ان باتوں کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر قادیانی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، اور مولوی اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے مثال کے ساتھ آپ حضرات پھر ان کو سمجھائیں، انشاءاللہ العزیز ان کو سمجھ آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے علم ازلی میں جو تعداد انبیاء علیہم السلام کی مقرر تھی، وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پوری ہو گئی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگا دی کہ اب آپ کے بعد کسی کو نئے سرے سے نبی نہیں بنایا جائے گا۔ تو کسی نبی کو اس سلسلے سے، تعداد سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، باہر سے کوئی نیا نبی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت مسلمہ نے پہلے دن سے ہی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، امت مسلمہ نے اس کی نبوت کو چلنے بھی نہیں دیا، مانا بھی نہیں، بلکہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جیسے اسود انسی ہے، مسیلمۃ الکذاب ہے وغیرہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی، الحمدللہ امت مسلمہ بیداری کے ساتھ آج اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں چلنے دے رہی۔ ہمارے بعض ساتھی پرچیاں بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ جھوٹا نبی تھا تو اتنا عرصہ کیوں زندہ رہا؟ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ جو پڑھتا ہے اسے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اس وقت انگریز حکومت تھی، انگریزی حکومت میں مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، انگریزی حکومت کا اس پہ پہرا تھا۔ ہاں وہ کرتا کسی اسلامی جگہ پر، اسلامی ملک میں مسلمانوں کے مابین، پھر پتہ چل جاتا مرزا قادیانی کو کیسے جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی آیات اور جملوں کو سامنے رکھ کر لفظ خاتم النبیین کا معنی میں نے عرض کر دیا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ آگے خاتم النبیین کی نبوی تفسیر۔ حدیث پاک سبھی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حدیث تو آگے آ رہی ہے جہاں احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو حدیث پاک کے ذریعے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر کیسے کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب؟ آگے لا نبی بعدی میں وضاحت فرما دی کہ خاتم النبیین کا معنی میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث پاک میں لفظ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی سے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ فرمانے لگے کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے خانقاہ دین پور شریف میں،
تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ حضرت کو کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے حضرت کے لیے کھانا تیار کرایا، دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، پانی لا کر حضرت کے ہاتھ دھلائے۔ تو جیسے میں نے حضرت کے ہاتھ دھلائے، حضرت نے برتن پکڑا، میرے ہاتھ دھلائے۔ یہ ہمارے اکابر کا پیار ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ہاتھ خود دھلایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، خود دھلایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کی تواضع بھی ہے اور ان کی عظمت بھی ہے، اور سنت کی تعلیم دیکھو کس طرح دی۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت نے پانی لیا، میرے ہاتھ دھلائے اور پہلے 3 لقمے توڑ کر میرے منہ میں دیے۔ اور خانپور میں جلسہ تھا تو حضرت نے وہاں تشریف لے جانا تھا۔ تانگے اس وقت چلا کرتے تھے، تانگے پہ ہم سوار ہوئے، فرمایا مجھے بھی ساتھ بٹھایا، تو خانپور تک مجھے یہ حدیث یاد کراتے گئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کس قدر جذبہ تھا ختم نبوت کے تحفظ کا کہ ایک ایک فرد پہ انہوں نے محنت کی ہے، ایک ایک فرد پہ۔ علامہ خالد محمود صاحب نے ایک بڑی قیمتی بات یہاں پچھلے سال فرمائی کہ ہمارے اندر ایک مرض ہے۔ وہ کیا؟ بہت بڑا جلسہ ہو، بڑی تعداد میں آدمی ہوں، ہلا گلا ہو، استقبال ہو، تب جا کر ہم تقریر کرتے ہیں، اور پھر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ میری تقریر پہ عمل نہیں کیا گیا، اس طرح نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا۔ فرمایا ہم صرف جلسے میں تقریر کرنے کے عادی ہیں، اور قادیانی ملعون ایک ایک بندے پہ محنت کرتے ہیں۔ ہماری بھی ایک ایک بندے پر محنت ہو، مسلمان کا ایمان بھی ضائع نہ ہو، اور قادیانیت تک بھی ختم نبوت کی تبلیغ پہنچنی چاہیے۔ ہماری افرادی محنت نہیں ہے، صرف اجتماعی ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہو، اس پر میں تقریر کر لوں۔ ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ کہیں اگر 15-20 آدمی ہیں، 40-50 آدمی ہیں، تو خطیب صاحب تقریر نہیں کرتے کہ میرا گلا نہیں چلے گا، میری تقریر نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مرض ہمارے اندر ہے۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہونا۔ دیکھیں، مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، یہاں عبارت موجود ہے، اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ جی جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ میں تو ویسے بھی کمزور ہوں۔ بالکل صحیح ہے، یہی معنی قادیانیوں کے لیے لیا جائے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو بالکل ایسے ہے۔ کفر اور ارتداد ان کے دلوں میں ایسے طور پر بند ہے کہ اندر سے کفر باہر نہیں نکل سکتا، باہر سے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح لکھا ساتھی نے۔ جی کون؟ ہاں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورج پر لاکھ بادل آ جائیں، جب چھٹ جائیں گے تو روشنی ظاہر ہو جائے گی۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس پر کوئی تھوڑے سے بادل آ گئے ہیں، اگر کسی کی دعوت سے تبلیغ سے وہ بادل ہٹ جاتے ہیں تو ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ قال اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ مرزا قادیانی نے
اپنی کتاب میں، یہ ساتھی نے پوچھا ہے آپ کے شیخ کا نام، میرے شیخ کا نام حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب دین پوری ہے، حافظہ اللہ تعالی وسلمہ۔ قال اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مرزا قادیانی اس کے تحت لکھتا ہے الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء، فسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین۔ ٹھیک ہے، یہ بھی زبردست حوالہ ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کام آئے گا۔ میں رکھتا جا رہا ہوں۔ خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ کرام سے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے وہ تو تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ختم نبوت کامل کے تیسرے حصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں دو صحابیوں کے قول ذکر کیے گئے ہیں، ضمن میں ایک اور صحابی کا بھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عن قتادہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم۔ انہوں نے خاتم النبیین کی تفسیر آخر النبیین سے کی ہے، انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں آنے والے۔ تو خاتم النبیین کا معنی انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں آنے والے۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کردہ تفسیر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پڑھا کرتے تھے وَلَٰكِنَّ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، وَلَٰكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین کے بجائے کیا پڑھا کرتے تھے؟ وَلَٰكِنَّ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کو ختم فرما دیا ہے۔ یہاں یہ قول لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر اس طرح منقول ہے عن الحسن فی قولہ و خاتم النبیین قال ختم اللہ النبیین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر من بعث۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے آیت خاتم النبیین کے بارے میں یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے آخری ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک اکتفا نہیں کیا گیا کہ خالی قرآن پاک کے ذریعے لفظ خاتم کا معنی بتلایا گیا ہو، حدیث پاک کے ذریعے بھی سمجھایا گیا، حضرات صحابہ کرام کے اقوال سے بھی سمجھایا گیا۔ اب لغت کی روح سے اس کا کیا معنی ہے، اصحاب لغت کیا ترجمہ کرتے ہیں، تو لغت کے حوالے بھی یہاں دیے گئے ہیں۔ ان حوالہ جات کو دیکھنے سے پہلے دو مفسروں کی عبارتیں یہاں درج کی گئی ہیں، پہلے میں وہ پڑھتا ہوں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے والخاتم، یہ لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم تا کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ حضرات علماء کرام نے، اصحاب لغت نے، مفسرین نے
ترجمہ کر کے پھر یہ کہا کہ واضح طور پر چاہے تا کے کسرہ کے ساتھ قرات ہو یا تا کے فتح کے ساتھ قرات ہو، اس کا معنی آخر النبیین ہے، سب سے آخر میں آنے والے۔ تو اس لیے عبارتوں میں خاتم خاتم دونوں لفظ استعمال ہوں گے۔ والخاتم اسم آلۃ، آگے کیا ہے؟ لما یختم بہ، کالتابع لما یتبع بہ، فمعنی خاتم النبیین الذی ختم النبیون بہ ومآلہ آخر النبیین۔ اور خاتم بالفتح یعنی تا کے فتح کے ساتھ، اسم اعلیٰ کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے، پس خاتم النبیین کا معنی یہ ہوں گے وہ شخص جس پر انبیاء علیہم السلام ختم کیے گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ ایک تو یہ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور دوسری ہے شیخ احمد ملا جیون رحمہ اللہ کی، انہوں نے لکھا ہے والمآل علی کل توجیہ هو المعنى الآخر، ولذلك فسر صاحب المدارک قراءۃ عاصم بالآخر وصاحب البیضاوی کل القراءتین بالآخر۔ خاتم تا کے فتح کے ساتھ ہو یا تا کے زیر کے ساتھ ہو، صاحب مدارک نے بھی، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی، سب نے نتیجے کے طور پر یہ کہا ہے کہ خاتم کا معنی آخر ہے، تو خاتم النبیین ہو خاتم النبیین ہو، دونوں کا معنی آخر النبیین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے لغت کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اہل لغت کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کمال فقہا کا بعد میں ہے، کمال مفسرین کا بعد میں ہے، سب سے بڑا کمال اہل لغت کا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں الفاظ تلاش کیے، پھر ان کا معنی تلاش کیا اور ہم تک پہنچایا۔ یہ اصحاب لغت پر محنت نہ کرتے تو آج ہم نہ قرآن کا ترجمہ کر سکتے نہ حدیث پاک کا ترجمہ کر سکتے۔ تو اصحاب لغت میں سے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ان کی کتاب ہے مفردات القرآن، اس میں قرآن پاک کے الفاظ کا معنی انہوں نے لکھا ہے۔ ہجوم میں اور جسم میں تو یہ کتاب چھوٹی ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی بڑی تعریف فرماتے ہیں۔ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ من جملہ ان کتابوں میں سے ہے جو کتابیں لغت کے اعتبار سے معتبر ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت عطا فرمائی ہے مفردات القرآن کو۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوۃ اتممھا بمجیئہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ بس میں یہ حوالے پڑھتا جاتا ہوں۔ المحکم لابن سیدہ، یہ دوسری لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے وخاتم کل شیء وخاتمتہ عاقبتہ وآخرہ، اور خاتم اور خاتمہ ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔ تہذیب الازہری
اس کے متعلق بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ لغات کی کتابوں میں سے معتبر کتاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی التنزیل العزیز ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم۔ خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، اور قرآن عزیز میں ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ لسان العرب یہ بھی لغت کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیانی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم السلام علیہم الصلاۃ والسلام۔ منتہی العرب یہ بھی لغت کی کتاب ہے۔ دیکھو کتنی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی لغت کی کتابیں دنیا کائنات میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم صرف چھوٹی سی کتاب لغت کی دیکھتے ہیں، مصباح اللغات ہے یا چھوٹی سی کوئی القاموس الجدید ہے، القاموس الوحید ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی کوئی 20 جلدوں میں ہے، کوئی 40 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں لغت میں۔ کل جو امتحان ہوگا وہ کس حصے سے ہوگا؟ اللہ آپ کے دل سے امتحان کا خوف نکال دے۔ دوسرے حصے کا ہوگا جو آپ پڑھ چکے ہیں، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا، انشاءاللہ العزیز۔ جی تحریری ہوگا، اس میں چند سوالات ہوتے ہیں، کبھی 8 دے دیتے ہیں تو 4 کرنے ہوتے ہیں، اور کبھی 10 دے دیتے ہیں تو 5 کرنے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہوتے، پریشان نہ ہوں۔ اگر کوئی قادیانیوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیا، جب اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، بعد میں پتہ چلا، تو کیا کرے؟ استغفار کرے۔ لا علمی میں جو چیز ہو جائے وہ معاف ہے، استغفار کر لے اور آئندہ احتیاط کرے۔ جی کتنے گھنٹے چلے گئے؟ کیا امتحان کا وقت 8 بجے سے امید ہے 11:30 بجے تک 12 بجے تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، بہت سارے ساتھیوں کی پرچیاں آتی ہیں، میں دعا تو کر لیتا ہوں، آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی ہمارے کورس میں ساتھی ہیں وہ سب کے سب ان شرکائے کورس کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ دل جمی کے ساتھ جتنے دن کورس ہے کورس میں شریک رہیں۔ میں کورس کے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہر سال کہ میرا ایمان سمجھو، میرا عقیدہ سمجھو، جتنے حضرات بھی کورس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گنبد خضرا میں حاضری لگتی ہے۔ تو دل جمعی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ حضرات کورس میں شریک رہیں، جم کے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ نہیں، دنیا جہان کے بزرگوں کی دعائیں بھی ہمارے کورس کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض حضرات مستقل طور پر حرمین شریفین میں جو وہاں مقیم ہیں وہ مستقل
کورس کے لیے بھی جماعت کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بس یہی دعا میں بھی کیا کرتا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرمایا کریں کہ جو دن زندگی کے ہیں اللہ تعالیٰ جماعت کے زیر سایہ ختم نبوت کے ادنا سے خداموں اور غلاموں میں ہمارا شمار فرما دے۔ باقی کام بہت اونچا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھو منتہی العرب، یہ ایک دو حوالے پڑھ لیں۔ خاتم کا صاحب، مہر و انگشتری و آخر ہر چیز صفحہ چھوٹ گیا ہے، کون سا؟ یہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے، اچھا ٹھیک۔ ایک ضابطہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں ایک ضابطہ پایا جاتا ہے کہ جب خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہو یا قوم کی طرف مضاف ہو، بالاتفاق اس کا معنی آخر ہوتا ہے۔ جیسے خاتم القوم کہا جاتا ہے یا خاتم النبیین کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی بالاتفاق تمام اہل لغات کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی آخر ہے۔ خاتم القوم آخر القوم، خاتم النبیین آخر النبیین۔ تاج العروس ومن اسمائه علیہ السلام الخاتم والخاتم وهو الذی ختم النبوۃ بمجیئہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح بھی ہے، اور خاتم ہر وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم کر دیا ہو۔ مجمع البحار، یہ کتابوں کے نام بھی صحیح یاد کرتے جائیں۔ مجمع البحار، الخاتم والخاتم من اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح اسم اے آخرہم و بالکسر اسم فاعل۔ خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ بالفتح اسم ہے جس کے معنی آخر کے ہیں، اور بالکسر اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی تمام کرنے والے کے ہیں۔ خاتم النبوت بکسر التاء اے فاعل الختم وهو الاتمام وبفتحها بمعنى الطابع اے شیء يدل على انه لا نبی بعدہ۔ خاتم النبوت تا کے کسرہ کے ساتھ بمعنی تمام کرنے والا، اور تا کے فتح کے ساتھ بمعنی مہر، یعنی وہ شے جو اس پر دلالت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قاموس، والخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین اے آخرہم، اور خاتم بالکسر اور بالفتح قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبیین یعنی آخر النبیین۔ کلیات ابی البقاء، اس میں ہے کلیات ابو البقاء میں وتسمیۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لأن الخاتم آخر القوم، قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ خاتم آخر قوم کے آخری فرد کو کہتے ہیں، اور اسی معنی میں خداوند عالم نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے ایک چھوٹا سا ضابطہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا۔
وخاتم المرسلین نہیں فرمایا، اس لیے آپ جانتے ہیں نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ایک ضابطہ ہے وَنَفْيُ الْأَعَمِّ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَخَصِّ، کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے آپ آخری نبی ہیں، انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو رسولوں میں بطریق اولا کوئی رسول نہیں۔ وَنَفْيُ الْعَامِّ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَخَصِّ۔ صحاح العربیہ للجوہری، صحاح العربیہ للجوہری، صحاح العربیہ للجوہری۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ اوہو، والخاتم بکسر التاء وفتحها، الخیتام والخاتام کلہ بمعنن، والجمع الخواتیم، وخاتمۃ الشیء آخرہ، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم السلام۔ اور خاتم اور خاتم اور خاتم تاکہ زیر اور زبر دونوں سے، اور ایسے ہی خیتام اور خاتام سب کے معنی ایک ہیں، اور جمع خواتیم آتی ہے، اور خاتمہ کے معنی آخر کے ہیں، اور اسی معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ منتہی العرب، خاتم کا صاحب، مہر و انگشتری، و آخر ہر چیز، و پایاں آں، و آخر و قوم، و آخر قوم، و خاتم بالفتح مثلہ، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ خاتم صاحب کی طرح ہے، مہر اور انگشتری کو کہتے ہیں، اور ہر چیز کی انتہا کو کہتے ہیں، اور قوم کے آخر کو کہتے ہیں، اور خاتم بھی اسی طرح ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ صراح، یہ بھی لغت کی کتاب ہے۔ صراح، خاتمۃ الشیء آخرہ، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بالفتح صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ خاتمہ شے کے معنی آخر شے کے ہیں، اور اسی معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔